الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وقال تعالى في مقام آخر: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایک ہے عالم دنیا جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جس کا فاصلہ ہے اور جس کا وقت ہے، اور دوسرا ہے عالم برزخ یعنی عالم قبر جو انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر دوسری سور کے پھونکے جانے تک ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر دوسری سور کے پھونکے جانے تک کا جو عالم ہے وہ عالم برزخ یا عالم قبر جس کو کہتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے عالم قیامت جو دوسری سور کے پھونکے جانے کے بعد سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک جس کا وقت ہے۔ تو عالم برزخ کے حوالے سے پیچھے آپ کے سامنے بات بتلائی گئی تھی کہ قبر کا عالم کیا ہوتا ہے، پھر اس پر اس کی کیا تفصیلات ہیں، پھر اس کے حوالے سے کچھ باتیں پیچھے آپ کو بتلائی گئی تھی اس سے قبل، اور ایک مسلمان کو اس پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا اب عالم قیامت یا عالم حشر و نشر بھی بولتے ہیں آپ اس کو، تو عالم قیامت کے بارے میں بات بتائی جائے گی۔ تو ایک مسلمان کو قیامت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا اور ہم سے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو قیامت پر ایمان رکھنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب اس دنیا کو فنا کرنا مقصود ہوگا، ختم کرنا مقصود ہوگا، تو اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکے۔ سور جو ہے اس کا شیپ وہ ایک سینگ کی طرح ہے، جانور کی سینگ ہوتی ہے نا، سینگ جو ہوتی ہے اس کی طرح ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد پھر اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے سور پھونکنے کی وجہ سے جو لوگ مر گئے تھے یا پہلے سے سور پھونکنے سے پہلے جو لوگ مر کر دفن ہو گئے تھے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے عالم قیامت کا آغاز ہوگا، یہاں سے اس کو قیامت کہتے ہیں، اس کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ تو قرآن کریم میں قیامت کا آنا بھی برحق ہے، اس کے حوالے سے کئی جو ہے نا آیتیں موجود ہیں، اور سور پھونکے جانے کے حوالے سے بھی کئی آیتیں موجود ہیں۔ جیسے میں نے خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا اس میں ایک آیت میں تو یہ بتلایا گیا ان الساعۃ لآتیۃ کہ قیامت آنے والی ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو ہے نا وہی پروردگار ہے جس نے انسان کو شروع میں پیدا کیا، پھر وہ دوبارہ اس کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ تو لہذا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور پھونکی جائے گی، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ جس دن سور پھونکی جائے گی، ایسے کئی جو ہے نا سور کا تذکرہ بھی 20 آیتوں میں موجود ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا انکار قرآنی آیات و احادیث کا انکار ہے اور ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ قیامت
کیا کب آئے گی، پھر قیامت کا معاملہ کیا ہوگا، اس میں کیا کیا اعمال ہوں گے، اس کا تفصیلات تو آگے بیان کیا جائے گا، اس کی تفصیل تو. لیکن قیامت کے آنے سے پہلے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو ہے اس کی علامات بھی بیان کی گئی ہیں. اس کی علامات بھی کیا کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہے. اس کی نشانیاں بھی کیا کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں. تو وہ نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک علامات صغرا یعنی چھوٹی علامتیں، دوسری علامات کبرا یعنی بڑی علامتیں. چھوٹی علامتوں کا پیریڈ کون سا ہے، پھر بڑی علامتوں کا پیریڈ وقت کون سا ہے. سرکار کی پیدائش سے لے کر مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے تک جتنی بھی علامتیں ظاہر ہوں گی قیامت کی، وہ ہے علامات چھوٹی علامتیں. پھر مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد سے لے کر پہلی سور کے پھونکے جانے تک جو علامتیں ہوں گی وہ علامات کبرا یعنی بڑی علامتیں کہلاتی ہیں. آج چھوٹی کچھ علامتیں کیا ہے میں وہ بتلاتا چلو. سب سے پہلی قیامت کی چھوٹی علامت سرکار کا پیدا ہونا ہے. سرکار کا اس دنیا میں تشریف لانا خود قیامت کی علامت ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے. ان دو انگلیوں کی طرح، یعنی دو انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. تو لہذا سرکار پر صرف نبوت کو ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ سرکار پر دنیا کو ہی کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو قیامت کی سب سے پہلی علامت جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. اسی وجہ سے سابقہ آسمانی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مختلف القابات ہیں، وہیں ایک لقب نبی الساعہ ہے. نبی الساعہ کا مطلب قیامت والے نبی، قیامت کے نبی، یعنی وہ نبی جو قیامت کے قریب کیا ہوں گے، تشریف لائیں گے. تو لہذا قیامت کی علامتوں میں سے چھوٹی علامتوں میں سب سے پہلی علامت کیا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے. پھر دوسرا چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے، جو سرکار کے زمانے میں پیش آیا، جیسا کہ پیچھے سیرت میں آپ کو بتلایا گیا. تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کہتا ہے کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو لہذا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو قرآن کریم میں قیامت کے قریب ہونے کی علامت بتلایا گیا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ خبر دی تھی کہ جو ہے نا میرے بعد، میری وفات کے بعد لوگ کیا ہو جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے. دین سے پھرنے کو ارتداد کہا جاتا ہے، جو دین سے پھر جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں. تو لہذا پھر مرتد ہو جائیں گے. تو سرکار کی وفات کے بعد جو ہے نا بعض لوگ پھر بت پرستی کی طرف چلے گئے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے وہ ایمان سے پھر گئے، اور بعض لوگ مسیلمۃ الکذاب یعنی جھوٹا نبی کا جو دعوے دار تھا، نبوت کا دعوے دار جھوٹا نبی جو تھا مسیلمۃ الکذاب، اس کی اتباع میں آ کے بعض لوگ کیا ہو گئے، ایمان سے پھر گئے. تو سرکار کی وفات کے بعد یہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا، دین سے پھرنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو قرآن میں سرکار نے خود جو ہے نا، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ ایمان والو تم میں سے بعض وہ لوگ ہوں گے جو دین سے کیا ہو جائیں گے، پھر جائیں گے. تو بہرحال سرکار کے بعد سرکار نے اپنی زندگی میں ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری زندگی کے بعد جو ہے نا ارتداد کا فتنہ اٹھے گا، دین سے پھرنے کا فتنہ اٹھے گا. لیکن خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام نے اس فتنے کو سنبھال لیا اور اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت، جیسا آگے آپ کو آگے آئے گا سیرت کے حوالے سے، جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو پہلی جو فوج کشی آپ نے کی وہ مسیلمۃ الکذاب نبوت کے جھوٹے دار کے جو ہے نا مخالفت میں ہی کی. اس کے بعد سرکار نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ جو ہے نا بیت المقدس مسلمان فتح کریں گے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا. سرکار نے تیسری پیشن گوئی یہ بھی فرمائی تھی کہ جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ جو ہے نا وہ فتنے اور یہ امن اور فتنے کے زمانے کے درمیان
جو دیوار ہے، جو دروازہ ہے وہ عثمان غنی ہے، تو عثمان غنی کا دروازہ جب یہ ہو جائے اس کے بعد جو فتنے شروع ہوں گے مسلمانوں کی جان و مال اس وقت محفوظ نہیں رہے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا وہ فتنہ، کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا توڑا جائے گا۔ تو چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی جو ہے نا ایک فتنے کا نتیجہ ہی تھی کہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے ابن جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا حوالہ لے کر لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکایا تھا۔ چنانچہ بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھڑک اٹھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور نتیجے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، بلکہ شہادت کے بعد جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ تھے ان لوگوں نے قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کی جو ہے نا کا مطالبہ شروع کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کا انتقام لیا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ معاملہ اٹھا، اور اس وقت تاریخ تفصیلی ہے لیکن میں علامات قیامات ذکر کر رہا ہوں، اس لیے مختصر طور پر بات رکھ رہا ہوں، آگے انشاءاللہ کبھی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ تو لہذا اس کے بعد اس فتنے کے جو فتنہ اٹھا تو مسلمانوں کے درمیان جنگ جمل، جنگ صفین، یہ کئی ایسی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے آپس میں درمیان میں جس میں 50-60 ہزار لوگ مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اس فتنے کی پیشن گوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ پورا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 5 سال تقریباً دور خلافت پورا جنگوں میں گزر گیا۔ پھر فتنہ خوارج جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اٹھا، جو خوارج نامی گمراہ فرقے کا فتنہ جس کی سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی پیشن گوئی کر دی تھی، وہ فتنہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اٹھا۔ پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفاہمت کر لی، کمپرومائز کر لیا، اس کا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا۔ تو یہ وہ علامات تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے قریب ترین تھی۔ اس کے علاوہ عام علامتیں جو سرکار نے قیامت کے قریب ہونے کی بتلائی ہے، جو چھوٹی چھوٹی علامتیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں چھوٹی علامتوں کا ذکر کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی گئی کہ جو ہے نا آج لوگوں میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، کمانے میں ہو یا کھانے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، حرام و حلال کی تمیز بھول جائیں گے، بس کھانا اور پیٹ بھرنا ان کا مقصد ہوگا۔ جیسے ایک جانور چارہ چرتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں غلاظت ہے، کانٹے ہیں، کیا ہے، بس چرتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ انسان کا معاملہ بھی اس وقت ایسے ہی ہو جائے گا کہ حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری جو نشانی سرکار، کئی نشانیاں بتلائی ہیں، میں نمونے کے طور پر چند نشانیاں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ دوسری نشانی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت جو ہے نا عام ہو جائے گی۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغیر علم ضلوا واضلوا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جو علم کو اٹھا لے گا، لوگوں کے دلوں سے علم کو نہیں چھینے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جہالت پھیل جائے گی، علماء ختم ہو جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم سمجھ بیٹھیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ نہار پیٹ ہے علم کے حوالے سے، وہ کیا فتویٰ دے گا؟ وہ غلط فتویٰ دے گا، تو لہذا وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ اور تیسری علامت سرکار نے جو ہے نا یہ بیان فرمائی ہے، کل قیامت کے قریب کسی آدمی کی عزت جہالت کی بنیاد پر کی جائے گی، علم اور اخلاق کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی۔ جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ قوم کا اتنا بڑا سردار سمجھا جائے گا۔ میں علامتیں بول رہا ہوں، آپ دنیا میرے سے زیادہ دیکھے ہوئے ہیں۔ تو آج اخلاق علم کی بنیاد پر کسی کو سردار نہیں، بلکہ جو جتنا بڑا جاہل ہوگا لوگ اس کو کیا کریں گے؟ اپنا سردار تسلیم کریں گے۔ تو سرداری کا معیار جہالت ہوگا، داداگیری ہوگی، غنڈہ گردی ہوگی، یہ بھی ایک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ
ایسے لوگ جنہیں پہننے کے لیے کپڑا نصیب نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نصیب نہیں تھا، پیر میں پہننے کے لیے چپل جن کے نصیب نہیں تھے، جو بکریاں چرانے والے، جانور چرانے والے جو لوگ تھے، وہ محلات میں عیش کریں گے۔ یہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ آج جتنے بھی کروڑ پتی بڑے بڑے دیکھیں، آپ تھوڑا ان کی تاریخ پیچھے جا کر دیکھیں، میں اشارتاً بات رکھ رہا ہوں، تو یتطاولون فی البنیان، کہ وہ جو ہے نا انتر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم دیکھو گے کہ جو ہے کہ ننگے بدن والے، ننگے پیر والے، وہ جو ہے نا محلات میں عیش کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو ہے نا ماں کے ساتھ بچے باندیوں جیسا سلوک کریں گے، نوکرانیوں جیسا سلوک ماؤں کے ساتھ کریں گے۔ اور بچے، ترمذی کی بھی حدیث ہے کہ بچے باپ سے زیادہ دوستوں اور یاروں کو ترجیح دیں گے، باپ کی بات نہیں سنیں گے، دوستوں کی بات کو سنیں گے، باپ سے نفرت کریں گے، دوستوں سے محبت کریں گے، باپ کی بات انہیں اچھی نہیں لگے گی، دوستوں کی بات انہیں اچھی لگے گی۔ یہ اور شراب عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، اور زناکاری عام ہوگی۔ انتہا تو یہ ہوگی کہ روڈوں کے کنارے لوگ کیا کریں گے؟ زنا کریں گے، زنا کریں گے۔ آج وہ ماحول پورا آ چکا ہے۔ روڈوں کے کنارے زنا کریں گے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل برہنہ ہو کر ہم بستری کرنا مراد نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ اس کو چھونا، اس کو پکڑنا، یا اس کے ساتھ جو ہے نا نازیبہ حرکتیں کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ زنا میں ہی آتا ہے۔ تو آج ماحول بالکل ویسے ہی ہو چکا ہے، اس کو بڑی محبت یا بڑی ماڈرنزم اس کو سمجھا جا رہا ہے، آزادی جنس سمجھا جا رہا ہے، آزاد خیالی سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی برقع پہنتا ہے، پردے میں رہتا ہے، یہ کرتا ہے، تو یہ اسلام کے پرانے دخیانوسی خیالات ہیں، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ وہ دخیانوسی خیالات زیادہ محفوظ ہیں یا آزادانہ ذہن زیادہ محفوظ ہیں۔ تو بہرحال یہ تو لوگ زنا کریں گے، اور لوگ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں سے جانوروں کی طرح ہم بستری کریں گے۔ یہ بھی علامتیں بتلائی گئی۔ اور بات کہ جب ملک شام میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر دوبارہ اٹھائی نہیں جائے گی، یعنی جب جنگ کا آغاز ملک شام سے ہوگا تو دنیا میں جنگوں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ملک شام سے مراد سیریا۔ دیکھیے آپ، حالات پورے سامنے ہیں آپ کے۔ یہ جتنی علامتیں بتلائی گئی ہیں تقریباً اس میں سے کیا ہو چکی ہیں، پوری ہوتی ہمیں نظر۔ یہ علامات صغرا ہیں، چھوٹی علامتیں ہیں، اور بہت سی ہیں، لیکن میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بطور نمونے کے میں نے رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں وہ آگے آئیں گی، وہ بتلاؤں گا، اور وہ اور آپ کے لیے دلچسپی اور خوف کا باعث بھی ہوگی۔ تو بہرحال یہ عقیدے میں جو ہے نا یہ بات آپ کو بتلانا، خلاصہ یہ ہے عقیدے کا کہ قیامت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کا انکار کرنا کفر ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے دو طرح کی علامتیں ظاہر ہوگی۔ ایک چھوٹی علامتیں جن کا وقت سرکار کی ولادت سے لے کر امام مہدی کے دنیا میں تشریف لانے تک ہوگا، اور دوسری بڑی علامتیں جن کا وقت امام مہدی کے آنے کی تشریف لانے کے بعد سے لے کر جو ہے نا سور پھونکے جانے تک ہوگا۔ یہ عقائد میں یہ بات بتلائی گئی تھی۔ سیرت میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اس وقت مدینے والوں کا کیا حال تھا؟ انہوں نے جو والہانہ استقبال کیا، انہوں نے جو محبت کے جو ہے نا نمونے پیش کیے، وہ تاریخ اس کو بیان کرنے سے کیا ہے؟ شاہد، وہ تاریخ اس کی شاہد ہے، اور وہ اس کو حقیقی معنوں میں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار جب مدینے میں تشریف لا رہے تھے تو ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو سرکار کو دیکھے ہوئے نہیں تھے، تو لوگ کیا کریں، یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سرکار سمجھ بیٹھے، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ سرکار ہیں۔ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، یہ شعر یاد آ رہا ہے، میں نہیں رہا وہی میں بنے ہیں، میں نہیں رہا وہی میں بنے ہیں، اب میری شکل سے وہ جلوہ دکھا رہے ہیں۔ تو تھے ابو بکر، لیکن دنیا نے مصطفیٰ جان رحمت سمجھ لیا، کیونکہ یار کی صحبت نے
وہ رنگ چڑھایا تھا کہ پھر لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. جو دیکھے ہوئے تھے, جو نہیں دیکھے تھے وہ پہچاننا مشکل ہو گیا. تو لوگوں کی اس بات کو جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر لیا, بھانپ لیا کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ سرکار اور میرے درمیان. فوراً آپ نے چادر سرکار کے سر پر تان دی, سرکار کے سر پر چادر تان دی, بتلا دیا نہیں آقا یہ ہے غلام یہ ہے, آقا یہ ہے غلام یہ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ غلامی کا ثبوت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی دینا پڑے گا. تو لوگ سمجھ گئے کہ نہیں سرکار یہ ہیں, ابو بکر یہ ہے. جب سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینے کا نام اس سے پہلے یثرب تھا. قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے سورہ احزاب میں, یا اہل یثرب لا مقام لکم. تو جو ہے نا یثرب تھا اس کا مقام, اور وہ وبا والا علاقہ تھا, فلو والا علاقہ تھا. وہاں کی آب و ہوا بھی مسموم اور زہر آلود تھی, وہاں کی آب و ہوا بالکل بیمار کرنے والی تھی, بیمار کرنے والی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے بعد مدینے کا نام بھی بدل گیا کہ مدینہ جا کر مدینۃ النبی ہو گیا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. لیکن بعد میں زیادہ استعمال سے خالی مدینہ مدینہ ہو گیا, لوگ زیادہ استعمال کرنے لگے تو مدینہ, اصل اس کا نام مدینۃ النبی ہے. دوسرا طیبہ ہے, طابہ ہے جس کے معنی خوشگوار کے ہیں. اور جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے اس کے بعد ہوا کیا, تو خیر مدینے کا صرف نام نہیں بدلا, نام کے ساتھ ساتھ وہاں کی آب و ہوا بھی بدل گئی. جس آب و ہوا میں بیمار کرنے کی صلاحیت تھی, سرکار کی تشریف آوری کے بعد آپ کے قدم مبارک کی برکت سے وہ آب و ہوا بیماری کرنے کی صلاحیت ختم تو ہو ہی گئی, لیکن وہ آب و ہوا بھی شفا بن گئی, آب و ہوا بھی شفا بن گئی. بلکہ بزرگوں کے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے, مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے, بیمار ہو گئے تو مٹی گھول کر پی لی تو جو ہے نا شفا نصیب ہو گئی. میں اپنا ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں, اس میں کوئی دوسری چیز مقصود نہیں ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک بات. عمرے کے لیے گیا تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ پر کے پاس گیا, ایک وہاں پر گیا, وہاں کی جو ہے نا آیا تو وہ صاحب ذرا الگ خیالات کے تھے. تو انہوں نے کہا ہندوستان کے لوگ جو ہے نا آتے ہیں, مٹی لیتے ہیں, مٹی کھاتے ہیں, یہاں کی عجیب عجیب کام کرتے ہیں. بولا ہندوستان کے لوگ دیوانے نہیں ہیں, ہندوستان کے لوگ دیوانے نہیں ہیں کہ یہاں کی مٹی, ہر جگہ کی مٹی نہیں کھاتے, وہ ہر جگہ کی مٹی کو نہیں یہ کرتے, بس یہاں کی مٹی کو کہتے ہیں, کیونکہ سرکار نے فرمایا یہاں شفا ہے, اس مٹی میں بھی شفا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے باہر تشریف لے جاتے مدینے کے, تو مدینے کے قریب تشریف لاتے تو اپنی سواری کو مدینے میں جلد داخل ہونے کے لیے, اس کی مدینے سے میں داخل ہونے کے اشتیاق میں, محبت میں آپ سواری کو تیز کر دیتے. اور اس زمانے میں ڈامر روڈ تو نہیں تھی, اگر غبار اڑ جاتا صحابہ کے سر پر یا داڑھیوں پر تو کہتے کہ نہیں اس کو صاف مت کرو, کیونکہ اس کی ہوائیں بھی پاک ہے, اس کی مٹی بھی شفا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے, بخاری کی روایت ہے کہ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ مکہ میرا محبوب شہر تھا, مدینہ اب تو ہجرت کر کے میں مکے میں وہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیے, اور میں ہجرت کر کے یہاں آیا, مدینے کو میرا محبوب شہر بنا دے, بلکہ مکے سے زیادہ مجھے مدینے کو محبوب بنا دے. یہ دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن رکھی تھی, ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما اور در رسول پر میری جو ہے نا موت عطا فرما. دعا قبول ہوئی, شہادت بھی نصیب ہوئی, سرکار کے پہلو میں دفن ہوئے. تو یہ مدینے کا مقام تھا. تو بہرحال سرکار جیسے کہ میں نے سابق میں بتایا, سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں سے ہجرت کا آغاز ہوا, ہجری سال کا آغاز ہوا, اس وقت تک نبوی سال کا آغاز تھا. سرکار مدینے تک جب آئے 13 نبوی تھی, مدینے کو جب آئے وہ 13 نبوی تھی. نبوی کا شمار کہاں سے ہو رہا تھا, 40 سال میں سرکار نے جو نبوت کا اعلان فرمایا تھا, اعلان نبوت کے بعد سے نبوی سال کاؤنٹ ہونے لگا تھا. 13 سال نبوی کے طور پر کاؤنٹ ہوئے. اس کے بعد سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو ہجری کے طور پر وہاں سے ہجری سال کا کیا ہو گیا, آغاز ہو گیا, جو آج تک جاری ہے, جو آج تک بھی جاری ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ وہ سرکار ان کے گھر میں قیام فرمائے، لیکن سرکار نے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں بیٹھے گی میں وہی قیام کروں گا۔ تو وہ اونٹنی آ گئی، آ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بیٹھی۔ سرکار کی خواہش یہی تھی، کیونکہ سرکار کے دادا عبد المطلب کا جو ننہال تھا، ننیال جس کو ہم کہتے ہیں، وہیں پر تھا۔ آپ کی خواہش بھی وہیں ننیال میں قریب میں رہنے کی تھی، تو اونٹنی بھی سرکار کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے اونٹنی کو حکم دیا تو وہیں بیٹھ گئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ جب سرکار اس محلے میں تشریف لائے تو جو ہے نا بچیاں، چھوٹی بچیاں سرکار کی آمد کی خوشی میں جو ہے نا یہ ترانے گانے لگی، اشعار دب بجا کر گانے لگی کہ جو ہے نا نحن جواری من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری، کہ ہم جو ہے نا قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، یہ سرکار کا ننیالی خاندان تھا، تو قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، ہائے رے ہماری خوش نصیبی کہ سرکار اب ہمارے پڑوسی بن گئے۔ تو سرکار نے ان کے لیے دعا دی، جو ہے نا ان سے جو ہے نا بات چیت فرمائی، اور جو ہے نا اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ یہ بظاہر تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، لیکن حقیقت میں وہ سرکار ہی کا مکان تھا۔ اب آپ بول رہے محبت میں بول دیا ہوں گا، نہیں، حقیقت ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبع تھا، تبع قرآن میں جس کا ذکر ہے، تو یمن کا بادشاہ تھا تبع۔ وہ تقریباً 400 سال پہلے، سرکار کی ولادت سے 400 سال پہلے تقریباً وہ جو ہے نا کئی سو سال پہلے کیا ہے مدینے پر سے اس کا گزر ہوا۔ اس کے ساتھ 400 تورات کے علماء تھے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، یہودی علماء، تورات کے علماء اس کے ساتھ 400 سال جو ہے نا 400 علماء اس کے ساتھ تھے، اس بادشاہ کے ساتھ۔ ان علماء نے بادشاہ سے کہا کہ ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، ہم یہیں پر زندگی باقی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے، تبع نامی بادشاہ نے ان علماء سے کہا کہ دیکھو کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے، ان علماء نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو ہے نا نبی آخر الزماں جب تشریف لائیں گے تو وہ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، تو ہم اپنی باقی زندگی ان کی آمد کے انتظار میں گزارنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نیک آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا، ان 400 علماء کو جو وہاں رہنا چاہتے تھے مکان بنا کر دیے، ان کی نکاح کروائے، ان کو اچھی خاصی دولت دی تاکہ ان کے لیے زندگی گزارنا کیا ہو، آسانی ہو۔ اور ایک مکان اس بادشاہ نے سرکار کے لیے بنایا، اور ان 400 علماء میں جو بڑے عالم دین تھے ان کی ذمہ داری میں سونپی، اگر میں زندہ رہا تو ٹھیک ہے، اگر میں زندہ نہ رہوں تو یہ سرکار کو یہ مکان دے دینا، یہ چٹھی سرکار کو پہنچا دینا، یہ خط سرکار کو پہنچا دینا اگر میں زندہ نہ رہا تو۔ خط میں کیا تھا، شہدت علی احمد رسول من اللہ بارئ النسم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو عالم کا خالق ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم، اگر میری عمر سرکار کے زمانے تک رہی، میں زندہ رہا، تو میں ان کا بھائی بن کر، وزیر بن کر ان کی اتباع کروں گا، ان کی مدد کروں گا۔ جاہدت بسیفی اعداءہ فرجت عن صدرہ کل غم، کہ سرکار کا زمانہ اگر میں پاؤں تو اپنی تلوار سے آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا اور آپ کے سینے کو جو ہے نا فرحت اور خوشی اور پہنچاؤں گا، اور جو ہے نا ہر غم کو دور کر دوں گا۔ یہ جذبات اس کے تھے۔ تو وہ عالم دین، اس کے تو کئی 100 سال بعد تشریف لائے، وہ خط جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کی نسلوں میں چلتا رہا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم دین کی اولاد میں سے تھے۔ وہ گھر وہی تھا جو بادشاہ نے سرکار کے لیے بنایا تھا۔ تو عزیزان محترم، تو سرکار ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں رہے تھے بلکہ اپنے خود گھر میں رہے تھے۔ حقیقت میں میزبان سرکار ہے، مہمان ابو ایوب انصاری ہے۔ وہ گھر 2 منزلہ تھا، نیچے گراؤنڈ فلور، اوپر فرسٹ فلور تھا، لیکن وہ فرسٹ فلور کیسا تھا، ایسی کوئی چھت وغیرہ RCC کی نہیں تھی، بلکہ تھا تو چھت، لیکن وہاں پانی وغیرہ گرتا تو نیچے ٹپک سکتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادب دیکھیے یہاں سے،
عشق اور ادب کی جو ہے نا کا نمونہ دیکھیے کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیے، میں نیچے تشریف رکھوں گا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ نیچے کی منزل میں رہیں، میں اوپر کی منزل میں رہوں۔ سرکار نے فرمایا دیکھو میں ابھی مدینے کو آیا ہوں، اب لوگ ملاقات کے لیے آتے رہیں گے، اگر میں اوپر رہوں گا تو تمہارے لیے زحمت ہو جائے گی، مجھے نیچے ہی رہنے دو۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ ایک رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے اہلیہ کے ساتھ اوپر رہنے لگے، سرکار نیچے رہنے لگے۔ تو اس کے بعد ایک رات ہوا یہ کہ رات سردی، بہت سرد موسم تھا، سردی کی رات تھی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک بلینکٹ تھی اوڑھنے کے لیے، دونوں کے لیے وہ ایک ہی بلینکٹ تھی۔ تو اچانک مشکیزہ پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ گر گیا، اور چھت سے پانی نیچے گرنے کے جو ہے نا امکانات تھے، تو وہ ایک لحاف جو تھا جو ہے نا بلینکٹ تھی، اس سے جو ہے نا انہوں نے پانی کو جذب کیا، کہیں نیچے خطرے ٹپک کر سرکار کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ساری رات چونکہ بلینکٹ تو بھگ چکی تھی وہ ایک ہی بلینکٹ سردی میں ٹھٹر کر گزار دی، لیکن سرکار کو نیچے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہونے نہیں دی۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، ان کی اور ان کے اہلیہ کا، کھانا پکا کر سرکار کو نیچے بھیجتے تھے۔ سرکار پہلے کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد جس مقام سے سرکار کھانا کھائے تھے اس مقام سے وہ دونوں کھایا کرتے تھے۔ جہاں سرکار کی انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے وہاں سے وہ کھایا کرتے تھے حصول برکت کے لیے۔ ترمذی کا ایک واقعہ ایسے ہی ہے کہ ایک صحابیہ کے پاس سرکار تشریف لے گئے، مشکیزے سے سرکار نے منہ لگا کر پانی پیا، تو سرکار اس صحابیہ نے سرکار کے پانی پینے کے بعد مشکیزے کا منہ ہی کاٹ کر اپنے پاس بطور تبرک رکھ لیا۔ یہ گوارا نہیں کیا کہ سرکار کا کہ لب مبارک جب لگ جائے ایک مرتبہ مشکیزے کو پھر دوبارہ کوئی اس کو منہ لگائے۔ یہ تھا عشق رسول۔ تو بہرحال تقریباً 7 مہینے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، مسجد نبوی کے اطراف میں امہات المومنین کے مکانات بھی بن گئے۔ اس کے بعد سرکار یہاں سے ادھر کیا ہو گئے، شفٹ ہو گئے، منتقل ہو گئے۔ یہ کچھ وہ کیا ہے آگے کے واقعات آپ کو آگے جو ہے بیان کیے جائیں گے۔ یہ تھے سیرت کے حوالے سے کچھ جو ہے نا ضروری باتیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کفار و مشرکین تھے، اور جو دیگر لوگ تھے وہ بھی بت پرستی کے شکار تھے۔ مکے میں کفار و مشرکین تھے، لیکن مدینے میں 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو قبیلے اوس اور خزرج جو میں نے بتلا دیا ہوں، اس سے پہلے بتایا ہے میں نے، بڑے قبیلے مشرکین کے بھی تھے۔ اور مکے میں یہودی بھی تھے، یہودی مالدار تھے، سود پر پیسہ دے کر پیسے کماتے تھے، مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، ان کے قلعے تھے، تو مالی اعتبار سے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ ان کے قبیلوں کے نام تھے۔ مائنارٹیز میں اسلام جو ہے نا عیسائی تھے، اور چوتھے جو تھے منافقین تھے۔ عبداللہ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ منافق مطلب جو زبان سے کلمہ ظاہر کرے مگر دل میں کیا ہے، کفر ہو۔ یہ عبداللہ، یہ منافقین کیا کرتے تھے، کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے سامنے تمہارا ظاہر، تمہارا ان کا، میں آپ کا ہی ہوں بلکہ ظاہر کرتے، ادھر گئے تو ان کی تائید ظاہر کرتے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب مسلمانوں سے کہتے ہیں تو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب پھر وہ یہودیوں سے اور کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ ابن الوقت جس کو کہا جاتا ہے، وقت کے لحاظ سے کام کرنا، تو یہ عبداللہ ابن سلول، تو 4 لوگوں سے، مکے میں صرف مشرکوں سے پالا پڑا تھا، لیکن یہاں 4 قسم کے لوگ تھے، یہودی، عیسائی، اور جو ہے نا کفار و مشرکین، اور پھر منافقین۔ یہودی اور عیسائی جو ہے نا سرکار کے بے حد منتظر تھے، سرکار کی آمد پر بڑے خوش تھے، کیونکہ یہودیوں کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان کے ذریعے سے تمہیں مدد ملے گی، تم ذلیل ترین ہو گئے تھے، ملک شام سے بھی انہیں نکال دیا گیا تھا، ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو کر مدینے میں تھے، تمہیں غلبہ ملے گا، تمہیں پہلی تمہاری عزت بحال ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، انہیں پیشن گوئیاں دی گئی تھی نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کے بعد۔ تو سرکار جب تشریف لا رہے تھے تو یہودی بھی خوش تھے، عیسائی بھی خوش تھے، منافقین بھی خوش تھے۔ یہودی کیا ہے معلوم ہے، اس لیے خوش تھے کہ ہمیں غلبہ ملنے والا ہے، نصرت ملنے والی ہے، لیکن جب سرکار جب تشریف لائے، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، تو سرکار جب تشریف لائے، سرکار نے یہ تعلیمات دی کہ عیسیٰ علیہ السلام حق پرست ہیں، سچے ہیں، جو ہے نا سچے نبی ہیں اللہ کے، ان پر ایمان لانا اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہ جب یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں انہوں نے کہی تو پھر یہودی کیا ہو گئے، سرکار کے دشمن ہو گئے۔
پھر عیسائی جو تھے وہ بھی سرکار کے بڑے آنے پر بڑے خوش تھے، منتظر تھے، لیکن عیسائی 3 خداؤں کے قائل تھے، ان کے اپنے عقیدے گھڑ لیے تھے، غلط عقیدے گھڑ لیے تھے انہوں نے. تو عیسائیوں کے ان باطل عقیدوں کا سرکار نے جب رد کیا تو وہ بھی دشمن بن گئے. یہ عبداللہ ابن ابی سلول جو ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، یہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے ان پر وہ بڑا اچھا مقام رکھتا تھا، اچھا گرپ میں تھے. وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا سب کو لے کے اپنی طاقت مضبوط کر کے ایک بڑا آدمی بننا چاہتا تھا وہ، لیکن سرکار کے آنے کی وجہ سے اس کا وہ خواب پورا نہیں ہو سکا، وہ الگ دشمن بن گیا سرکار کا. تو اس طرح 4 دشمنوں سے سابقہ تھا مدینہ منورہ میں سرکار، کفار و مشرکین، یہودی، عیسائی، منافقین، یہ 4 جو ہے نا سامنے مقابل میں تھے. تو مدینہ کے حالات اور مکے کے حالات میں یہ فرق تھا. انشاءاللہ پھر آگے کی باتیں آگے بیان کی جائیں گی. مسائل میں آداب میں آپ حضرات کے سامنے لباس کے آداب بیان کیے جا رہے تھے. آج خلاصے کے طور پر میں پھر ایک بات بتاتا چلوں کہ لباس میں جو چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہے کہ لباس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو لباس کا کپڑا گاڑھا ہو، جسم اندر سے نظر نہ آئے. دوسرا، لباس کا کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کا شیپ نظر آئے. تیسرا، آپ کا لباس کسی غیر قوم سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اس جیسا نہ ہو، تیسرا. اور چوتھا، آپ کا لباس اتنا طویل، اتنا لمبا ہو کہ آپ کو جو حصے چھپانا ہے برابر پورے طور پر جسم کے پورے حصے چھپائے. اور پانچواں یہ بات بتلائی گئی تھی سب سے بہترین پسندیدہ لباس جو اسلام میں ہے وہ سفید لباس ہے، زندے کے لیے بھی مردے کے لیے بھی. اور چھٹا جو بات وہ آپ کے لیے بتلائی گئی تھی کہ جو ہے نا ایسے لباس جو ہے نا اللہ نے آپ کو استطاعت اور قوت دی ہے تو جو ہے نا اپنی استطاعت کے لحاظ سے اچھا لباس پہنے، حالت ڈال کر نہ رہے. اور 7ویں بات آپ کو یہ بتلائی گئی تھی کہ مرد آدمی کے لیے گیرو جیسا لال کپڑا، گیرو کے کلر کا کپڑا پہننا یا چمک کے کپڑے پہننا یہ مرد کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ عورتیں پھر پہن سکتی ہیں، وہ بھی ایک اعتدال میں رہ کر، ایک لمٹ میں رہ کر. اور مرد کے لیے سونا پہننا درست نہیں ہے، عورت کے لیے جائز ہے. مرد کے لیے جو ہے نا انگوٹھی پہننا 4 گرام کے اندر پہن سکتے ہیں، وہ بھی نگینہ 1 ہو، کنکر 1 ہو، 1 سے زائد نہ ہو. پھر یہ جو ہے نا، اور دوسری بات کیا ہے کہ مرد جب بھی لباس پہنے تو اللہ کا شکر ادا کرے، لباس کا نام لے کر اللہ کا شکر کرے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ریمنڈس کا کپڑا پہنایا، یہ اس طرح. اور لباس کے معاملے میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے چھچوراپن ظاہر ہو، کالر کھلے ہو، گنڈیاں کھلے ہو، ایک آستین چھوٹی، ایک آستین بڑی، ایک پیچا بڑا، ایک پیچا چھوٹا، ایک کپڑا پھٹا ہوا، یہ اس طرح جو آج کل ہمارے نوجوان جو ہے نا پہنتے ہیں، جو فیشنیبل جو ذہن، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لباس میں سوبرپن اور سنجیدگی اور وقار ظاہر ہونا چاہیے. یہ بات چند خلاصہ میں آپ کے سامنے پھر آج بتلا دیا ہوں. اور آخری میں اللہ نے آپ کو لباس دیا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے لحاظ سے ایک میڈیم رینج کا اچھے سے اچھا لباس کیا کریں، پہنیں. نہیں، اللہ نے آپ کو اور زیادہ دیا ہے تو جن کو لباس میسر نہیں ہے، جن کو لباس اویلیبل نہیں ہے، ان کو بھی کیا کریں، لباس پہنائیں. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو جس کو کپڑا نصیب نہیں ہے اگر کپڑا پہناتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. ترمذی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پہنائے تو جب تک اس کے جسم پر کپڑے رہیں گے اللہ کی وہ حفظ و امان میں رہے گا. یہ عام لوگوں کے لیے تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مالکوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو وہ خود کھاتے ہیں ان کو کھلائیں، جو پہنتے ہیں ان کو پہنائیں، اور جو ہے نا جو پہنتے ہیں وہ پہنائیں، اور اگر کچھ کام ان کی طاقت کے لحاظ سے نوکروں کو کام دے، اگر کوئی زیادہ بوجھل کام ہے تو ان کی بوجھ اٹھانے میں یا کام میں کیا کریں، مدد کریں. یہ لباس کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی. اب رہا مسائل میں آپ کو وضو کے 3 فرائض بتلائے گئے تھے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام جسم پر پانی بہانا، اس قدر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے. یہ ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، 1 مرتبہ کلی کرنا، 1 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، 1 مرتبہ تمام جسم پر پانی بہانا. پانی بہانا ضروری ہے، اس قدر بہائیں کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے. رگڑنا ضروری نہیں ہے
لیکن اگر خالی پانی بہانے سے جسم پورا نہیں بھیگتا، سوکھا رہنے کا جیسے جاڑے میں ہوتا ہے عام طور پر امکان ہے، تو رگڑنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ اب آئیے تھوڑا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کلی کرتے وقت کلی کیسی کرنی چاہیے؟ کلی غرغرے تک کرنی چاہیے۔ غرغرہ جو کہتے ہیں ہم غرارہ بولتے ہیں، کیا مختلف اصل اس کا لفظ کیا ہے؟ غرغرہ۔ غرغرے کے ساتھ کلی ہونی چاہیے، زبان کی جو جڑ ہے وہاں تک آپ کا پانی پہنچنا چاہیے، بشرطے کہ آپ روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار ہیں تو تھوڑا اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، حلق تک پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن تھوڑا احتیاط سے پانی اندر نہ جائے، کیونکہ اندر چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کلی کرتے وقت اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے جو پانی کو پہنچنے سے دانتوں تک یا جس مسوڑوں تک روکتی ہے، تو اس چیز کو دور کر دے، جیسے ہڈی ہے، گوشت ہے، یا کوئی بھی چیز اٹکی ہوئی ہے، جام کھا لیا، جام کا موسم میں بیج اٹک گئی، یا کوئی بھی چیز ایسی چیز اٹک گئی جو پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے، تو اس کو کیا کر دیں؟ نکال دیں۔ نہیں، وہ دانتوں کے درمیان جو چیز جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو نکالنا نقصان پہنچا دے، جیسے سیمنٹ ہے، جو ہے نا چاندی ہے، تو پھر آپ کو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی وضو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک چوکڑے کی بات ہے، تو چوکڑا اگر دانت چوکڑا پرماننٹ ہے، نکال نہیں سکتے، تو آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چوکڑا پرماننٹ نہیں ہے، نکال سکتے ہیں، تو وہاں 2 صورتیں ہیں۔ بغیر نکالے کے پانی پہنچ سکتا ہے مسوڑوں تک، پورا نیچے تک، تو پھر جو ہے نا آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں، بغیر نکالے کے نہیں پہنچتا، تو چوکڑا نکال کر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کلی کرنی چاہیے۔ یہ کلی کی وضاحت ہو گئی۔ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا؟ یہ جو نرم حصہ دکھ رہا ہے باسا، یہ ہڈی تو یہاں سے شروع ہوئی، نیچے ایک نرم ہڈی نظر آ رہی ہے، وہاں تک باسے تک، وہاں تک جو ہڈی ہے وہاں تک ہے، وہاں تک ناک میں پانی آپ کو کیا کرنا ہے؟ چڑھانا ہے۔ روزے دار ہو تو تھوڑا احتیاط سے چڑھائے، ٹھیک؟ تو ناک میں پانی، اور ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے وہ جو کھپلیاں بن جاتی ہیں ناک میں، جس کو ہم دہقانی زبان میں چیپڑے بولتے ہیں، سمجھانے کے لیے یہ بات بولو، بلکہ لفظ بھی اتنا اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن سمجھنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو جو ہے نا یہ کھپلیاں جو جمع ہو جاتی ہیں اس کو نکالیں، کیونکہ اس کے رہنے سے پانی نیچے جلد تک نہیں پہنچتا۔ پہلے اس کو نکال کر ناک میں پانی چڑھائیں، ناک میں پانی جو ہے نا چڑھائے 3 مرتبہ، یا بانسے تک۔ روزے دار ہو تو تھوڑا احتیاط سے چڑھائے تاکہ پانی اندر چلے نہ جائے۔ جسم پر پانی بہانے کے معاملے میں یاد رکھیے، جسم پر تو پانی بہانا ہے، لیکن بہانے سے پہلے ہر وہ چیز جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ کیا کر دیں؟ پہلے جسم سے دور کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر چربی لگی ہوئی ہے یہ، یا نہ تو پینٹ لگا ہوا ہے یہ، بعض مقامات پر بعض ریاستوں میں بطور فیشن کے بٹو بھی لگاتے ہیں، بٹو وہ بھی نکال، بندیا جس کو کہتے ہیں وہ بھی نکال دیں۔ یہاں پر ہمارے پاس غیر مسلم لگاتے ہیں، یوپی میں وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے بلکہ فیشن کا حصہ ہے، تو وہ مسلمان بھی لگاتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو بہرحال یا جسم پر چربی ہے، یا پینٹ ہے، یا وہ بٹو ہے، یا جو ہے نا یا ناخنوں میں جو ہے نا آٹا ہے، یا آپ آرٹیفیشل ناخن لگائے ہوئے ہیں، یا آرٹیفیشل پلکیں لگائے ہوئے ہیں، یا وگ لگائے ہوئے ہیں، تو یہ جسم پر جو چیزیں ایسی ہیں جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہیں، یا تنگ انگوٹھی ہے، یا تنگ چھلا ہے، یا جو ہے نا یا تنگ جو ہے نا نت ہے، یا تنگ کیا ہے؟ بالیاں ہیں، تو ایسی چیزیں جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہیں، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ یا تو ان کو بغیر نکالے کے اگر آپ پانی پہنچا سکتے ہیں، جیسے ناک کو چھلے اس کو حرکت دیے، چھلے کو حرکت دیے، یا پیر کے چھلے کو حرکت دے دیے، سمجھے، یا ناخنوں کو حرکت دے دیے، یا پلکوں کو تھوڑا حرکت دے دیے، یا آرٹیفیشل انگلی تھی یا پیر تھا یا کچھ بھی تھا اس کو حرکت دے دیے، نیچے تک پانی جسم تک حرکت دے کر پانی پہنچا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو پانی پہنچانا فرض ہے۔ نہیں تو پھر جس چیز کو حرکت دے کر پانی نہیں پہنچا سکتے اس کو نکال کر وہ حصہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو دھونا ہے۔ جسم پر جو آرٹیفیشل چیزیں یا جو پانی کو روکنے والی چیزیں ہیں جسم تک پہنچنے سے، وہ اگر حرکت دے کر یا کسی طریقے سے پانی کو جسم تک پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حرکت دے کے نکالنا ضروری ہے، اس کے بغیر پانی نہیں پہنچا سکتے، تو آپ کو وہ دور کر کے پانی پہنچانا۔ جیسے چربی ہے، اس کو آپ نکالے تک پانی نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح جو ہے نا آپ کو یہ وگ ہے، وگ میں عام طور پر آپ وگ کو رکھتے ہوئے پانی نیچے تک نہیں پہنچا سکتے، نکالنا پڑتا، تو جو چیزیں نکال کر پہنچانا نکال کر پہنچائے، یا جو بغیر نکالے کے پہنچا سکتے ہیں بغیر نکالے کے پہنچ سکتا ہے پانی تو پہنچائے۔ اور دوسری بات جو ہے نا، اگر جس ناک میں جو بہت بالی یہ نتھ ڈالتے ہیں، نتھ تو نہیں رہتی لیکن سوراخ رہ جاتا، کانوں میں بھی بالی ڈالتے ہیں لیکن بہت بالی نہیں رہتی لیکن سوراخ رہ جاتا، تو اگر یہ سوراخ کھلے ہوئے ہیں تو اس کے اندر پانی داخل کرنا ہے، اگر سوراخ کھلے ہوئے نہیں ہیں
تو پھر ظاہری حصے پر دھو دینا کافی ہے۔ تو یہ ہے جسم کو دھونے کے حوالے سے جو ہے نا یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ تو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی جو ہے نا بہانا۔ اب جسم پر پٹی وغیرہ بنی ہوئی ہے تو میں نے پٹی کے حوالے سے وضو میں مسائل بیان کر دیے ہیں، پوری تفصیل اس کی۔ بہرحال اگر آپ پھر بھی بتاتا چلوں، جسم پر پٹی وغیرہ بینڈیڈ لگی ہوئی ہے، وہ ہے، یہ ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، نکالنا نقصان دہ ہے، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں وضو کے بیان میں، اور وہ ریکارڈ بھی جو ہے نا محفوظ ہے، آپ ضروریات دین کے حوالے سے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا یہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر سے کیا کر لیں آپ، مسح کر لیں، بازو کا پورا حصہ دھو دے کر کیا کریں، پٹی کے اوپر سے کیا کر دیں، مسح کر دیں۔ اگر پٹی آپ کھول نہیں سکتے تو، اگر کھول سکتے ہیں تو پھر کھول کر کیا کرنا چاہیے، پورا حصہ دھونا چاہیے۔ اگر زخم دھو سکتے ہیں تو زخم دھوئیں، نہیں دھو سکتے تو پھر کیا ہے معلوم، پورا اطراف سے دھو کر زخم کا اتنا حصہ چھوڑ دیں، پھر پٹی بند کر اس پر کیا کریں، زخم کی جگہ مسح کر لیں۔ یہ تفصیلات اس کے پیچھے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ ہے وضو کے 3 فرائض، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر جو ہے نا پانی بہانا۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی، ان کو رکھ کر آپ دیگر مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی چیز جو ہے اس میں جو یہ ہے کہ جس مقدار میں پانی پہنچانا ہے، جہاں تک پانی پہنچانا ہے وہاں تک پانی پہنچانا، اور دوسری چیز جو قابل غور یہ ہے کہ کوئی چیز پانی کو پہنچانے سے رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو دور کریں، یا تو وہ نکال کر دور کریں یا حرکت دے کر دور کریں۔ یہ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ کو کافی ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز جو آپ کے سامنے، جو 5ویں چیز جو ہے وہ ہے شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب انوار احمدی، جو اشعار مدینے میں لکھے گئے تھے، اس کی تفصیل جب کی گئی تو وہ کتاب بن گئی۔ تو وہ کتاب کا جو ہے نا میں درود شریف کے حوالے سے باتیں بیان کی جا رہی تھی، تو گزشتہ جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے جو سرکار کی قبر مبارک کے پاس کھڑا رہتا ہے، بیک وقت ساری دنیا کے لوگوں کا درود سنتا ہے اور اس کے نام، والد کے نام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ تو میں نے وہاں یہ بات بتلائی تھی، تفصیل سے بتلائی تھی، خلاصہ میں آپ کو کنٹینیوشن کے واسطے، تسلسل کے واسطے بتا رہا ہوں میں، کہ جو ہے جب ایک فرشتہ جو سرکار کا خادم ہے تو وہ پوری دنیا کے درود بیک وقت سن کر لوگوں کو پہچانتا ہے، خود ان کے نام اور باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو کیا سرکار کی ذات اس سے افضل ہے؟ نہیں سن سکتے؟ تو بتلایا گیا تھا کہ احادیث کی روشنی میں کہ سرکار بھی سن سکتے ہیں، سرکار بھی سن سکتے ہیں ہر مسلمان کے درود کو۔ پھر سن سکتے ہیں تو فرشتے کے لیے کیا، فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتے کی ضرورت بتلائی گئی تھی کہ سرکار کے مقام کو اور آپ کے ذکر کے مقام کو بتانے کے لیے فرشتے کو کیا کیا گیا ہے، متعین کیا گیا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ اللہ آگے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بحث شروع کرتے ہیں کہ قبر کے قریب اگر کوئی بات کہی جائے تو مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یعنی سماع موتا، یعنی مردوں کے سننے کی بحث آپ نے چھیڑی۔ اس میں ایک حدیث لائے بخاری شریف کتاب المغازی کی کہ جب جنگ بدر ہو گئی تو وہاں ایک کنواں تھا، تو کفار کی لاشوں کو ان کے اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں میں کیا کر دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ تو سرکار کفار کی لاشوں سے جو ہے نا خطاب کر کے فرمائے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اللہ نے تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے کیا تم نے وہ پا لیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ کفار کے تعلق سے حدیث تھی۔ اب ایک بخاری ہی کی دوسری حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کو جب دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کے چپلوں کی آواز کو بھی بندہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد آگے جب ایک عام کافر اور مومن سن سکتا ہے قبر کے پاس کہی ہوئی بات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کر اگر کوئی جو ہے بات کہے، سلام درود و سلام پیش کرے تو سرکار سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سب کہتے ہیں کہ سن سکتے ہیں۔ دور سے سننے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ دور سے نہیں سن سکتے، فرشتہ پہنچاتا ہے، لیکن قبر کے پاس کیا ہے معلوم گئے تو سرکار سن لیتے ہیں۔ لیکن علماء اہل سنت کے پاس دور سے بھی سنتے ہیں، فرشتہ بھی پہنچاتا ہے۔ سننا یہ سرکار کی قدرت ہے اور پہنچانا یہ سرکار کی عظمت ہے۔ فرشتے کا پہنچانا یہ سرکار کی عظمت ہے۔ قریب کے معاملے میں کیا ہے، یہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، جو ہے نا ہر کوئی کہتا ہے کہ سرکار قریب بارگاہ کی قریب جا کر اگر کہے تو سلام کیا کر لیتے ہیں، سرکار درود و سلام سن لیتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے، کیا ملتی ہے کہ ما من عبد یسلم عند قبری یبلغنی، جو ہے نا
جو نا ایک جو کوئی بندہ مسلمان بندہ میری قبر کے پاس مجھ پر کیا کرتا ہے سلام بھیجتا ہے تو وکل اللہ ملکن کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو مجھ تک اس کا سلام پہنچاتا ہے۔ اب یہاں بات ہوتی ہے پھر وہی کہ قبر کے پاس قبر مبارک کے پاس جب سرکار خود سنتے تھے تو پھر فرشتے کو رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یہ پوری گفتگو کے خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات بتلاتا چلوں کہ دور سے سننے کے بارے میں دو حدیثیں ہیں کہ دو حدیثیں کیا ہیں؟ ایک حدیث میں سرکار خود سنتے ہیں، ایک حدیث میں فرشتہ سنتا ہے سرکار تک پہنچاتا ہے دور کے معاملے میں۔ قریب کے معاملے میں بھی دو حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سرکار سنتے ہیں خود، پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ فرشتہ کیا کرتا ہے پہنچاتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ایسے مختلف کیوں ہیں؟ سرکار نے ایسی مختلف باتیں کیوں بیان فرمائی؟ خالی ایک بول دیتے ٹھیک ہے دور سے رہے تو فرشتہ سن لیتا ہے پہنچاتا ہے، قریب سے رہے تو جو ہے نا میں سن لیتا ہوں، یہ دو باتیں ہوتی تو کافی ہو جاتا تھا ہر ایک کے لیے، کس کو بھی آبجیکشن نو آبجیکشن۔ تو بہرحال عام یہ دو باتیں سرکار نے مختلف باتیں کیوں بیان فرمائی؟ تو مختلف باتیں فرما کر سرکار نے ایمان کے درجات بتلا دیے، ایمان کے درجات بتلا دیے۔ کوئی مادی سوچ رکھتا ہے، کوئی مادی سوچ رکھتا ہے یا فرشتے کی طاقت کو نبی کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے تو وہ یہی سمجھے کہ دور رہے تو فرشتہ پہنچاتا ہے، وہ اسی عقیدے پر کم از کم رہے، ٹھیک ہے اس کے لیے وہ صحیح ہے۔ لیکن جو عاشقانہ مزاج رکھتا ہے اس کے لیے ہے کہ دور سے بھی سرکار سنتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قبر کے پاس بھی سرکار نہیں سن سکتے، آہستہ بولے، اب زور سے بولے تو سنیں گے، آہستہ بولے آپ منہ میں بولیے، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آہستہ اگر قبر کے پاس سرکار کو سلام کیا جائے تو سرکار نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے اس کے لیے وہی صحیح ہے۔ وہ عاشق رسول ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سرکار قبر کے دور سے سننے کا وہ قائل ہے تو قبر کے پاس بھی سرکار سن سکتے ہیں، لیکن فرشتے کو رکھنا یہ سرکار کی عظمت کا اظہار ہے۔ تو یہاں مزاج طبیعتیں لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، کوئی عاشقانہ مزاج رکھتا ہے، کوئی جو ہے نا دلائل کا مزاج رکھتا ہے، تو دلائل کے مزاج کرنے رکھنے والے کے لیے دلائل بھی ہیں، جو ہے نا عشق کا مزاج رکھنے والے کے لیے عشق بھی ہے دلائل بھی ہے، دو بھی چیزیں ہیں۔ یہ ایسا کیوں فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جو ہے نا یہ سرکار کی ایک حدیث ہے، دیلمی کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے عقل کے مطابق بات کرو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایکذب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول جھٹلائے جائیں؟ یعنی کوئی آدمی سمجھ نہیں رکھتا، اس کو اس کی عقل کے زیادہ اونچی بات کر دیے تو انکار کر دیتا، تو لہذا جو سمجھ رکھتا ہے وہ وہی اس کے ساتھ کیا کرو بات کرو، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو۔ تو سرکار نے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی کہ جس کے ذہن میں فرشتے کی قوت زیادہ ہے اور نبی کی قوت کم کا ایسا تصور کسی کا ہے کہ فرشتہ بہت کہیں بھی جا سکتا، کہیں بھی سن سکتا، کچھ بھی کر سکتا، نبی جو ہے نا اتنا نہیں سن سکتے، اگر کوئی کسی کا ذہن ایسا ہے تو اس کے لیے بتا دیا ہاں بھائی تو اتنا مان لے کافی ہے کہ جو ہے نا فرشتہ سن کے نبی کو پہنچاتا ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ اس قدر خوش عقیدہ ہے کہ نبی کہاں سے بھی سن سکتے ہیں، ایک ٹیلی فون سن سکتا ہے، ایک سیٹلائٹ کی مدد سے ٹیلی فون دنیا کی تمام باتیں بتا سکتا ہے، ٹیلی ویژن تمام دنیا کے تصاویر بنا سکتا ہے، جو ایک کافر کی ایجاد ہے، تو پھر سرکار کے اندر تو ایک جو ہے نا اس کی سیٹلائٹ کا پاور ہے اور یہ کرنٹ کے پاور سے ایک اعلیٰ دنیا کے ہر کونے کی بات سنا بھی سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے، آپ کو صورت بھی دکھا سکتا ہے، اس کا تعارف بھی کرا سکتا ہے۔ تو نبی تو خدا کی ذات کی قوت نبی میں کار فرما ہے، تو پھر جو اس ذہن سے سوچتا ہے ان کے لیے بتلا دیا کہ دیکھو تمہیں جو ہے نا سرکار دور سے بھی سنتے ہیں، جو اتنا نہیں سوچ سکتے، اتنی گہری سوچ نہیں رکھتے، تو ان کے لیے بتلا دیا کہ دیکھو نہیں ٹھیک ہے فرشتہ سنتا پہنچاتا، تم اتنے بھی رہے تو کافی ہے۔ تو یہ مراتب ہیں، اس کی مثال معراج کے واقعے میں بھی ملتی ہے آپ کو، یہ بانی جامع نے نہیں فرمایا، میں بتا رہا ہوں، معراج کے واقعے میں بانی جامع خود لکھا ہے لیکن انوار احمدی میں نہیں ہے بلکہ دوسرے مقام پر۔ تو جو ہے نا معراج کے واقعے میں سرکار جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے کافروں کو صرف جو ہے نا مکے سے بیت المقدس کا سفر بتلایا، تو کافر مذاق اڑانے لگے، نئے نئے مسلمان کافر بن گئے۔ ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو، کہیں اللہ اور اس کے رسول کو نہ جھٹلا دے۔ تو نئے نئے جو ایمان والے تھے مرتد ہو گئے، یہ کس کو بھی یہ معاملے میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ جو اور اعلیٰ درجے کے ایمان رکھنے والے تھے ان کو
مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر بھی سنایا، پھر وہاں سے آسمان و زمین کا سفر بھی، آسمانوں کا سفر بھی، جنت و دوزخ کا سفر بھی سنایا سرکار نے۔ پھر اس کے بعد جو اور یار غار ابو بکر صدیق جیسی جو ہے نا صدیق کا مزاج رکھنے والے تھے، ان کو بارگاہ رب العزت کی باتیں بھی سنائی، خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی، اس راز کا کوئی نہیں محرم تیرے سوا یا محمد۔ تو لہذا جن کو جو بتانا تھا، جن کی جو ایمانی کیفیات تھی، سرکار جانتے تھے کون کس درجے کا ایمان ہے۔ اب ایک عام استاد جانتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کون سے درجے کا ہے، اسٹوڈنٹ کون سے، ایک ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ بیماری کس درجے کی ہے، استاد جانتا ہے کہ یہ تو سید ہے، یہ دنیا کے ڈاکٹر بھی ہے، دنیا کے معلم بھی ہے۔ وہ ظاہری معلم، ظاہری ڈاکٹر نہیں، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ تو سرکار ایمانیات کے لحاظ سے، اس کے سرکار نے کہا، حدیث میں نے بتلائی دیلمی کی، کہ سرکار نے خود فرمایا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے والا نہ سمجھ کر جھٹلا دے۔ تو عزیزان محترم، تو بانی جامع نے فرمایا کہ یہ جو مختلف جو روایتیں تھیں، کہیں سے دور سے فرشتے پہنچانے کی، سرکار سننے کی، پھر قبر کے پاس سرکار کے خود سننے کی، کہ ہر ایک کی ایمانی کیفیات کے لحاظ سے سرکار نے یہ جو ہے نا بیان فرمائی، یہ بھی سرکار کی محبت ہی ہے کہ ہر آدمی کو جو ہے نا اس کی ایمان کی کیفیت کے لحاظ سے بات بیان فرمائی، کم از کم وہ اتنا بھی رکھ لے تو کافی ہے، یا اس کا ایمان اس کو ٹھیک ہے چلتا۔ ورنہ اگر دور سے سننا، اگر سرکار دور سے سنتے ہیں، اگر اس بات کو لازم قرار دیا جاتا تو پھر جو فرشتے کے پہنچانے کا جو قائل ہے، پھر وہ بیچارہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ تو یہ محبت ہے سرکار کی کہ ہر کیٹیگری کو جو ہے نا اس کے لحاظ سے بتلایا، سمجھایا، اور ایمان کے درجات بھی بتلائے، کیفیات بھی متعین فرمائے، یہ ہم سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔